آنے لگی شام غریبہ، آ گئی غریبوں کی شام۔ یزیدی فوج نے آل رسول پر ظلم کی انتہا کر دی۔ کربلا میں حق و باطل کا مارکا ہو چکا۔ یزیدی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ کربلا والوں کی یاد میں جگہ جگہ ماتمی جلوس، شہر شہر نگر نگر حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کی صدائیں۔ شبیہ علم و تابوت کے جلوس میں عزاداروں کی پرسداری۔ مغرب کے بعد شام غریباں کی مجالس کا انعقاد۔ ایک پل کی تھی بس ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم، گلی گلی قریہ قریہ لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بھی جلائے گئے۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ راولپنڈی میں عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس بھی اپنی منزل پر پہنچ کر ختم۔ کوئٹہ اور پشاور میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی۔ حیدرآباد، ملتان، سہیوند شریف، نواب شاہ، جہلم جھنگ میں بھی جلوس نکالے گئے۔ کربلا کے معصوم بچوں کی بھوک و پیاس کی یاد، عزاداری سید الشہداء میں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی حالت میں شہادت کی یاد۔ ملک بھر میں سبیلیں، پانی اور دودھ کا شربت پلائے جانے کا سردہ ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و استبداد پر کاربن قوتوں کو للکارا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امام علی مقام نے شہادت قبول فرمائی لیکن ظلم و جبر کے سامنے سر نہ جھکایا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کے شہداء کو سلام جن کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے یوم عاشور حسینیت کے پیغام اور اس کے تاریخ ساز کردار کی یاد دلاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا مارکا ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور رہے گا۔
शहबाज शरीफ का कहना है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, शोहदा की कुर्बानी हक की फतह का दर्स है। हमजा शहबाज से कहना था कि हक की सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का मुनफरिद अंदाज, कश्तियों में शहदाए करबला की याद में जुलूस निकाला गया। वादी में भारतीय काबिज फौज के मुजालिम का सिलसिला थम ना सका, मोदी सरकार का यजीदी चेहरा बेनकाब। जिला रजवाड़ी में मुहर्रम के जुलूस पर फायरिंग, 9 जवान शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, कई अज़ादारान गिरफ्तार। भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद, शुरका के लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे। मोदी का नजरिया मुसलमान मुखालिफ है, भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में अज़ादारों पर तशद्दुद किया। हुर्रियत रहनुमा मिशान मलिक का कहना है कि भारतीय फौज मजहबी रसूमात पर भी रुकावटें डाल रही है। जुल्म के बावजूद कश्मीरी अपने महाज पर डटे हैं। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू की वीडियो में कश्मीरी बच्चों का पैगाम सुने। विफाकी वजीर असद उमर का मोदी सरकार को पैगाम, कहा 70 साल से भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी कुचलने की कोशिश कर रहा है। अगर अगले 70 साल भी कोशिश करता रहेगा तो कामयाब नहीं होगा। तालिबान का मराते इस्लामी अफगानिस्तान के क़याम का ऐलान, हर साल 19 अगस्त 9 आबादियाती सुपर ताकतों से आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे सिफाती और तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। अभी तक किसी मुल्क से तिजारत ना करने से मुतालिक बात नहीं की। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर मुतहरिक मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम से मुतालिक जल्द अफगान सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कंधार से काबुल जाएंगे और मुशावरती अमल को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन अफगान मसालहाती कौंसिल के तालिबान अरकान से मुलाकात। इंसाफ पर मबनी आज़ाद और मुत्तहद अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करना नामुमकिन है। काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे खलीलुर रहमान हक्कानी की यकीन दहानी। अफगानिस्तान के बरतानवी राज से आज़ादी के 102 साल मुकम्मल। असदाबाद में अफगान यौम आज़ादी रैली पर फायरिंग, भगदड़ मचने से मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी। होस्ट शहर में कर्फ्यू के बाद सड़कें और बाजार वीरान। तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ हंगामे के बाद कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया था। ज़मीन पर कब्ज़े का मतलब अवाम के दिलों में घर करना नहीं। नई हुकूमत की तश्कील तक शहरियों को तशद्दुद से बचाने के 2 अहदाफ हैं। अफगान सियासी रहनुमाओं के वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। कहा, जानकर खुशी हुई पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत ही अहमियत की हामिल होगी। तालिबान के अकायद में कोई तब्दीली नहीं आई। आलमी बरादरी से खुद को तस्लीम कराना है या नहीं, तालिबान को ये फैसला करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ABC टीवी को इंटरव्यू, कहा तालिबान की तेज़ रफ्तार कामयाबी के जिम्मेदार अफगान हुकूमत और फ़ौज है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक साल के आखिर तक काबुल पर तालिबान कब्जे का खदशा था। पाक फौज और ISI ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दिया। पाकिस्तानी फौज और ISI को मुबारकबाद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय फौज के साबिक अहलकार और दिफाई तज्ज़ियेकार कर्नल धनवीर सिंह का बयान, कहा भारत की हालत उस लड़के की है जो 2 सुरमाओं की लड़ाई में खामखा तमाचे खाकर घर आ जाता है। तुर्की की काबुल एयरपोर्ट का दिफा करने की दोबारा पेशकश। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट के दिफा के लिए तैयार हैं। तालिबान रहनुमाओं से बातचीत के लिए राजी हैं।
دیگر ممالک کی سفارتی موجودگی کے لیے ایئرپورٹ کی حفاظت ضروری ہے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈتے رہے تھے، کابل میں رہتا تو خون ریزی کا خدشہ تھا۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور خان کی سابق افغان صدر حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں سے متعلق بات چیت۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف طالبان کی پیش قدمی سے بے خبر نکلے۔ جنرل مارک ملی کا اپنی کم علمی کا اعتراف، کہا مجھے یا میرے کسی ساتھی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ افغان حکومت 11 دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ افغان لڑکیوں اور عورتوں کی غربت اور حقوق کے لیے شور مچانے والی سابق صدر اشرف غنی کی بیٹی مریم غنی خود نیو یارک میں شاندار زندگی گزار رہی ہیں۔ مریم غنی کے افغانستان کے حالات پر فلم کے امریکہ میں چرچے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پڑوسی ممالک میں نئے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ چینی صدر اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ پاکستان میں مقیم امریکی شہری سینتھیا ریچی کی پراسرار بے ہوشی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پولیس ریکارڈ کروائے گئے اپنے بیان میں سینتھیا ریچی نے انکشاف کیا کہ 2 بھارتی شہری ان کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وہ پاکستان میں کام نہ کریں۔ دونوں افراد نے سینتھیا ریچی کو نشہ آور چیز پلائی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں۔ لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کیس میں پیش رفت۔ پولیس کے راوی روڈ، بادامی باغ، لاری اڈا اور شفیق آباد میں چھاپے۔ 15 سے زائد افراد زیر حراست۔ ملزمان کی عمریں 16 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت مینار پاکستان واقعے سے متعلق جائزہ اجلاس، کل صبح تک حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں، متاثرہ خاتون کو انصاف دلائیں گے، کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم 222 کلومیٹر قومی شاہراہ N55 کی مرمت پر خرچ ہوگی۔ شکارپور راجنپور سیکشن کو منصوبے کے تحت 2 لین سے 4 لین کیا جائے گا۔ شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا مقصد کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو ملانا ہے۔ عالمی وبا، پاکستان میں مزید 74 زندگیوں کے چراغ بجھا گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 4373 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کورونا مثبت مریضوں کی شرح 7.86% رہی۔ حکومت کی عوام سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی بھی کورونا کا شکار، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات سفر کے لیے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مسافر کورونا کا شکار ہونے کے باوجود کراچی سے شارجہ پہنچ گیا۔ مسافر کے کورونا مریض ہونے کا انکشاف PIA کے شارجہ دفتر کی ای میل میں ہوا۔ اور گرین شرٹس کے پاس بدلہ لینے کا موقع، ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ کل سے جمیکا میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس۔ کپتان بابر اعظم سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم، ویسٹ انڈیز کو 1-0 کی برتری حاصل۔